السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا درس آیت 25 سے شروع ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے گزشتہ درس میں نے کہا تھا کچھ رہ گیا ہے تو بتا دیں۔ ہو گیا مکمل؟ ٹھیک ہے۔ یہ جو آیت 25 ہے اس پر کیونکہ بہت زیادہ بحثیں ہوئی ہیں اس کے ایک حصے پر، اس لیے شاید آج 25 ہی بمشکل ختم ہوگی، تو میں اسی حصے کی صرف تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ان اللہ کان علیما حکیما۔ سورہ النساء آیت 25۔ والمحصنات من النساء، اور چونکہ پہلے حرمت کی شرطیں ہیں یا حرمت کی قسمیں بیان ہوئی ہیں کہ کون کون سی چیزیں تم پر حرام ہیں، ان میں مزید اضافہ والمحصنات کے لفظ سے کیا گیا۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم، اور عورتوں میں سے محصنات سوائے ان کے جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر فرض کیا گیا ہے اور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے ما وراء ذالکم، جو اس کے علاوہ ہے۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، کہ تم ایسے نکاح کر لو اپنے اموال کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی حق مہر مقرر کرتے ہوئے۔ محسنین غیر مصافحین، تم احسان کرتے ہوئے نکاح کرو، مصافحت کرتے ہوئے نہ کرو۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کی چونکہ تشریح آگے بطور خاص آنے والی ہے، اس لیے میں یہاں اس کا ترجمہ کرنے کی بجائے انہی الفاظ کو استعمال کر رہا ہوں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ شرط یہ ہے تمہارے لیے جائز ہے ان حرام رشتوں کے علاوہ اور محصنات کے علاوہ باقی سب مسلمان عورتیں، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یہ مطلب ہے اس کا۔ کس طرح حلال ہوں گی؟ اس طرح کہ تم محسنین ہو، مصافحین نہ ہو، اور اپنے اموال میں سے جو خدا تعالیٰ نے فریضہ مقرر فرمایا ہے وہ ان پر خرچ کرو۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس جو تم فَمَا اسْتَمْتَعْتُم کا ترجمہ عموماً یہ کیا گیا ہے اگر تم نے ان سے نفع اٹھایا ہو تو تم انہیں ان کے مہر بمقدار موعود ادا کرو۔ یہ بڑا اہم ہے نقطہ کہ اس کا کیا ترجمہ یہاں مناسب اور برمحل ہے اور کون سا اور ممکن ہے۔ حضرت مسلم موعود نے یہ ترجمہ کیا ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس اگر تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا ہو تو پھر ان کے اجر جو بھی مہر مقرر تھے وہ ان کو ادا کرو۔ لیکن ایک اور ترجمہ جو ممکن ہے اور میرے نزدیک اسے جو آگے جو بحث آئے گی اس کے روشنی میں زیادہ تقویت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ تم فما وجہ اس کے کہ تم ان سے ایک لمبے عرصے تک فائدے اٹھاتے رہے ہو، تمہارا فرض ہے کہ ان کو ان کا مہر ادا کرو۔
حضرت مسلم موعود نے جو ترجمہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک رائج مسئلہ ہے کہ اگر شادی کے باوجود میاں بیوی علیحدگی اختیار نہ کر چکے ہوں اور ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے ہوں تو پھر حق مہر پورے کا پورا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، پھر نصف حق مہر کافی ہے۔ اور اس آیت کا استدلال چونکہ اس مضمون کا استدلال چونکہ دوسری آیت سے ہوتا ہے، اس لیے اسی مضمون کے تابع حضرت مسلم موعود نے اس آیت میں بھی وہ ترجمہ اختیار فرمایا۔ لیکن جیسا کہ میں آگے بتاؤں گا اس میں ایک مشکل پیش آ جاتی ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اس کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ مضمون اپنی جگہ الگ ثابت ہے۔ اس فمستمتعتم سے مراد ہے بس بوجہ اس کے جو تم فائدے اٹھاتے رہے ہو، ان کا طبعی تقاضا ہے، اخلاقی تقاضا ہے کہ پھر ان کے حق مہر ادا کرنے میں کسی قسم کا تردد نہ کرو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم آتوہن اجورہن فریضہ، یہ جو مقررہ حق مہر ہیں یہ لازم ہیں تم پر کہ تم ان کو ادا کرو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں فیما تراضیتم، اس بات پر جو باہم آپس میں خوشی سے رضامند ہو چکے ہو، من بعد الفریضۃ، فریضہ کے بعد۔ تراضیتم میں دونوں طرف کی باہمی رضا ایسی جس میں کسی قسم کے جبر کا یا کسی اور ایسے محرک کا دخل نہ ہو جو تراضیت کے خلاف ہو، یعنی باہمی رضامندی جو آزادی سے ہے، اس میں قطعاً کسی قسم کا دباؤ نہ ہو، ایسی رضامندی کے ساتھ اگر تم آپس میں طے کر لو کچھ، یعنی اپنے طے شدہ مہر میں تبدیلی پیدا کرنا یا اس کی ادائیگی میں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک الگ مسلمہ مسئلہ ہے، اس لیے اس آیت میں اگر یہی مضمون سمجھا جائے تو ہرگز بعید نہیں، کیونکہ یہ دوسری قرآن کریم کی آیات سے ثابت شدہ مضمون ہے کہ اگر کوئی خود چھوڑنا چاہے تو پھر ہنیہ مریہ کھاؤ اس کو خوشی سے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ضمناً یہاں لفظ جناح کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نکتہ ہے جو دلچسپ، وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کے ساتھ اس بحث میں کہ سارے انبیاء سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غیر معصوم تھے، کیونکہ ان کے لیے گناہ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، وہاں حضرت خلیفۃ المسیح اول نے لفظ جناح کو اٹھایا ہے اور بہت عمدگی سے استعمال فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا لفظ گناہ دراصل جناح کا مبدل ہے، اور غیر عربی تلفظ جناح کا گناہ ہے، اور وہ گناہ جو حقیقت میں انسان کو گناہ گار کر دیتا ہے اور اس کی معصومیت پہ داغ لگاتا ہے، اس کے لیے لفظ جناح ہی استعمال ہوا قرآن کریم میں۔ اور تم کہیں دکھاؤ کسی نبی کے متعلق کہ اس نے جناح سے معافی مانگی ہو اللہ تعالیٰ سے، ذنب سے مانگی ہے، دوسری غلطیوں سے مانگی ہے، لیکن جناح کے لیے کہیں بھی کسی نبی نے استغفار جناح سے نہیں کیا۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول لکھتے ہیں کہ وہ پادری بالکل لاجواب ہو گیا، کوئی آیت دکھا ہی نہیں سکتا، نہ کوئی حدیث دکھا سکتا ہے۔ تو لفظ جناح اس لحاظ سے بہت اہم ہے، لفظ جناح وہ گناہ ہے جسے عرف عام میں ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور اس میں دوسری تعویل کی گنجائش نہیں۔ لیکن اس کا ایک استعمال قرآن کریم میں اس رنگ میں ہے جیسے جسے محاورے میں ہم کہتے ہیں تمہیں گناہ تو نہیں ہو جائے گا یہ کرنے میں، تو وہاں گناہ کی وہ آخری بڑی ہوئی صورت مراد نہیں ہوتی، تمہیں گناہ ہوتا ہے کھانا کھا لو کیا حرج ہے۔ ان معنوں میں قرآن کریم نے لفظ جناح بھی استعمال فرمایا ہے، یعنی چونکہ اس کی شدت کی نفی جو ہے یہ بتاتی ہے کہ معمولی نقصان بھی نہیں، یہ زبانوں کا محاورہ ہے۔ گناہ سے مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں ہوتے کا مطلب یہ نہیں کوئی سمجھتا ہے کہ بہت گناہ ہو جائے گا،
مراد ہے کہ تمہیں ادنا سے بھی کوئی حرج نہیں۔ تو جب لفظ گناہ نفی میں استعمال کیا جائے تو اس کے برعکس معنی پیدا ہوتے ہیں جو معمولی کے ہیں۔ بہرحال یہ ضمنی بات ہے، اب اصل آیات کے مضامین میں خصوصاً جو اختلافی حصے ہیں ان کے متعلق ہم گفتگو کریں گے، مگر اب لغت کے لحاظ سے پہلے ترجمہ ضروری ہے۔ محسنات کے جو 4 معنی حضرت امام راضی نے کیے ہیں اور مختلف تفاسیر نے بھی اس کے معنی کیے ہیں، ان کی روح سے بنیادی طور پر ایک ہی بات آخر پر بنتی ہے، خواہ محسنہ کو یا محسن کو ایک معنی کی روح سے دیکھیں یا دوسرے معنی کی روح سے دیکھیں۔ اصل ہے حسن لفظ ہے، جیسے قلع ہو، ایسی حفاظت میں چیز آ جائے جس پر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ بس جو بحث میں نے افزا میں کل اٹھائی تھی کہ افزا کا مطلب ہے بے روک ٹوک ہر اس جگہ پہنچ جاؤ جہاں جو تمہارے قبضے میں آ چکی ہے، اور کوئی روک نہیں، نہ شرعی نہ اخلاقی نہ کسی اور قسم کی، اپنے ہاتھ پھیلا سکتے ہو۔ اس کے برعکس مضمون محسنات کا ہے۔ محسن وہ چیز ہے جہاں قلع بندی کی گئی ہو اور حفاظت کی گئی ہو اور داخل ہونے کی اجازت نہ ہو۔ بس اس کی وجوہات میں انہوں نے 4 جو وجوہات مختلف محرکات بیان فرمائے ہیں اس کے، وہ عملاً ایک ہی بات پر منتج ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی مسلمان ہو جائے تو محسن ہو جاتا ہے۔ کن معنوں میں؟ صرف عزت کے معاملے میں نہیں، اس کے مال عرض وغیرہ سب کچھ تم پر حرام ہو جائے گا۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ مسلمان کی جان مال عزت تم پر حرام ہے، تو یہ ایک احسان کے معنی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کھا تو سکتے ہو مگر اجازت سے۔ جو صاحب قلع ہے وہ اگر کسی کو دعوت دیتا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو ایک معنی عمومی ہے یہ، جہاں جس کا اسلام سے تعلق ہے، اور اس معنی میں وہ محرمات نہیں آتی جن کا ذکر گزرا ہے، کیونکہ ان میں مالک کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس سے اجازت دے سکے کہ ہے تو یہ حرام مگر میں مالک ہوں اس لیے میں اجازت دیتا ہوں، مجھے اختیار ہے۔ مگر فرق صرف یہ ہے بات وہی ہے دراصل، کہ وہاں مالکیت خدا نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور اسلام میں داخل ہونے والا جو احسان کا مضمون ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہاں انسان کے حق کی بات ہو رہی ہے، شریعت کے ممانعت کی یا اجازت کی بات نہیں ہو رہی۔ مسلمان کا حق ہے، چونکہ لفظ مسلم بتا رہا ہے کہ وہ امن میں آ جائے، اور جو مسلمان ہو جائے تمہیں حق نہیں ہے کہ اس کے مال عزت اور جان کی طرف میری نظر سے دیکھو۔ تو یہ روکا گیا ہے ہر اس شخص کو جو کسی دوسرے پر یہ نظر رکھتا ہے۔ لیکن میں نے اس سلسلے میں ایک پہلے مضمون درس کے دوران یہ ثابت کیا تھا کہ یہ حق ہر انسان کو اسلام نے دیا ہے، اور اسی لیے یہ عالمی مذہب ہے۔ مگر مسلمان کا لفظ بطور خاص مسلمانوں کو پابند کرتا ہے کہ یہاں زیادہ احتیاط کرنا، کیونکہ تم بحیثیت مسلم تم امن میں بھی آئے ہو، اور بحیثیت مسلم تم نے امن دیا بھی ہے۔ تو مسلم کے 2 معنی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مسلمان کی جان مال عزت محفوظ ہو گئے، تو مراد یہ ہے کہ اس کے وہ معنی استعمال فرمائے ہیں، امن میں آنے والا، پناہ میں آ گیا، اور اب خدا تعالیٰ اس کا محافظ ہو گیا۔ اور ایک مسلم کا لفظ ہے اس لوگوں کو امن دینے والا، اس پہلو سے ساری دنیا کو مسلمان امن دینے والا ہے، اور دنیا میں کسی انسان کی جان اور مال اور عزت سے ایک مسلمان نہیں کھیلے گا، خواہ وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو۔ تو یہ ضمنی گفتگو اس تعلق میں ہے، مگر محسنات کا یہ ایک معنی ہے، محسن کا لفظ کا، یعنی محسنات تو عورتوں کے لیے ہے، محسنہ
واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک عورت کے لیے، محصنات اس کی جمع ہے۔ تو ایک معنی محصنہ کا ہے وہ جو مسلمان ہو جائے ان عمومی معنوں میں، ایک محصنہ کا معنی ہے شادی شدہ، اور یہاں بطور خاص شادی شدہ پیش نظر ہے، اور اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کیونکہ حرمت کی فہرست پہلے گزری ہے، اور اس کے بعد شادی شدہ ہونا عورت کو ایک ایسے قلعے میں داخل کر دیتا ہے کہ جب تک وہ شادی شدہ ہے اس وقت تک کسی اور کو حق نہیں ہے کہ اس سے کسی قسم کے ایسا استفادہ کرے جو ازدواجی تعلقات سے تعلق رکھتا ہے، ادنا ہو یا زیادہ ہو۔ بس محصنات کا یہاں اس موقع پر معنی یہ دوسرا معنی ہے، اور جو چار مختلف اس کی توجیحات حضرت امام راضی نے پیش کی ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتا دوں، پھر آگے دوسری باتوں میں جائیں گے۔ میں کہو حضرت امام راضی کا حوالہ یہاں سے غائب ہو گیا، لیکن آپ نے قلعہ بند تو نہیں کر دیا؟ الگ ہے یہ ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ ایک معنی آزاد عورت کے لیے ہیں حضرت امام راضی نے کہ محصنات سے مراد آزاد عورتیں ہیں، اس کی دلیل انہوں نے یہ قائم فرمائی وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اس سیاق و سباق میں جہاں یہ آیت آتی ہے مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اس کا معنی آزاد عورتیں ہی بنتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو یہ توفیق نہ ہو، استطاعت نہ ہو، طولن کے معنی بھی توفیق اور طاقت اور استطاعت ہے، کہ وہ محصنات المومنات سے شادی کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر جو تمہاری ملکیت میں ہیں ان سے شادی کرو، یہ ہے معنی اصل میں یہاں۔ تو کہتے ہیں ینکح المحصنات المومنات سے مراد ہے وہ عورتیں جو شادی شدہ نہیں ہیں، شادی شدہ سے تو اجازت ہی نہیں ہے نا، شادی شدہ سے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی، تو یہاں اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں آزاد مراد ہے محصنات المومنات۔ اور ایک معنی اس موقع پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو چکی ہوں، جو مومنات جو ہے وہ اس کو مزید تقویت دیتا ہے، یعنی زائد لفظ نہیں ہے بلکہ اسی مضمون کو زیادہ قوت دینے کے لیے المحصنات المومنات المسلمات المومنات، تو میرے نزدیک یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ جو غلامی والا پہلو ہے اس کے مقابل پر آزادی کا لفظ محسنہ جو ہے میرے نزدیک یہ نہیں بیان کرتا، کیونکہ آگے جا کر اس میں اگر ہم نے یہ تسلیم کیا تو اس میں تضاد دکھائی دیں گے بعض، مگر وہاں موقع آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ سر دست اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے تو امکان تو بہرحال ہے، اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ بعد میں چونکہ غلام عورتوں کا ذکر ہے اس لیے ہم سمجھیں کہ اس کے مقابل پر آزاد کا ذکر ہے۔ چنانچہ آپ حضرت امام راضی احسان کے چار معنی یہ بیان کرتے ہیں، احدہم الحریۃ، یہی دلیل دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس کا پہلا معنی ہے آزادی، جو اس کے بنیادی معنی کے برعکس دکھائی دیتا ہے، مگر ایک لحاظ سے وہ برعکس نہیں بھی رہتا۔ محسن تو کہتے ہیں ایسی چیز جس کے متعلق پابندی لگائی گئی ہو، جس کو قلعہ بند کر لیا گیا ہو، جہاں ہر کسی کو جانے کی اجازت نہ ہو، تو اس سے پھر آزاد عورتیں کیسے لیا جائے گا معنی؟ تو ایک دور کا تعلق یہ بن سکتا ہے کہ وہ شخص جو قلعہ بند ہو اور خود ہو مالک، تو اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ آزاد ہے، مگر یہ کوئی بہت دور کی بات دکھائی دیتی ہے۔ حضرت امام راضی نے غالباً
اس کو ان معنوں میں استعمال فرمایا ہے کہ محسنہ جب وہ مسلمان ہو جاتی ہے اور آزاد ہوتی ہے جو، وہ اپنی حفاظت زیادہ کر سکتی ہے اور معاشرہ بھی اس کی زیادہ حفاظت کرتا ہے، کیونکہ غلام عورت اپنے جسم، مال، عزت وغیرہ پر ویسی مالک نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ معنی ہیں آزادی کے۔ محسنہ میں آزادی اگر کہا جائے تو ان معنوں میں آزادی کا مضمون داخل ہوتا ہے کہ جو آزاد عورت ہے وہ اپنے بدن، اپنی عزت کی پوری طرح مختار اور مالک ہے، اور اس کو کسی اور کو غیر نظر سے دیکھنا جائز ہی نہیں ہے، اور اس کا کسی اور طریق سے باقی عورتوں کے مقابلے پر کم رتبہ قائم کرتے ہوئے اس سے نسبتاً ہلکی قیمت دے کر اسے حاصل کر لینا، یہ چیزیں ہیں جو حضرت امام راضی کی پیش نظر ہیں، یہ ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے محسنہ کا ایک معنی ہے آزاد عورت جس کے تمام حقوق قائم ہو جاتے ہیں اور ان حقوق میں دخل اندازی کا کسی کو حق نہیں ہوتا، بس آزادی خود ہی ایک قسم کا قلعہ ہے جو آزاد آدمی کے گرد از خود معنوی طور پر قائم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی العفاف ہو، وہو قولہ محسنات غیر مصافحات، دوسرا ہے پاکیزگی، عفت، اور کہتے ہیں اس کی تائید قرآن کریم کی آیت کرتی ہے محسنین غیر مصافحین، وہ محسن ہوں یعنی قلع بند ہوں اور ان تک کسی غیر کی رسائی نہ ہوئی ہو، جیسے قرآن کریم میں فرمایا حور مقصورات فی الخیام، ایسی جن کو کسی نے جن انس نے کبھی ہاتھ نہ لگایا ہو، تو یہ مراد ہے عفیفہ عورت جس نے اپنی عزت کی خوب حفاظت کی ہو، حفاظت کرتی ہو اور ناجائز تعلقات قائم نہ کرتی ہو مصافحین۔ اس لیے حضرت امام راضی کے نزدیک دوسرا معنی جو بالکل واضح طور پر ثابت شدہ ہے عفت ہے۔ ثالثہ الاسلام، پہلا حریت، دوسرا عفت، تیسرا اسلام۔ من ذالک قولہ فاذا احسنن، کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح قرآن کریم میں جو فرمایا گیا وَإِذَا أُحْسِنَّ، کہ جب وہ احسان میں داخل ہو جائیں تو مراد ہے اسلام قبول کر لیں، اذا اسلمنا۔ جب چوتھا معنی ہے وہ یہ ہے کون المرأۃ ذات زوج یقال امرأۃ محسنۃ اذا کانت ذات زوج، چوتھا معنی ہے شادی شدہ۔ بس یہ وہ چار معنی ہیں جو لفظ محسن کے تعلق میں علماء نے بیان کیے ہیں۔ اور اگلا معنی جو ہے وہ ہے ما ملکت ایمانکم، اس کی بحث۔ اس تعلق میں بہت سی بحثیں اٹھی ہیں، اور یہ جو مضمون ہے عفت کا جس کی خاطر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس مضمون کو ما ملکت کے غلط معنی کر کے بہت دھندلا دیا گیا ہے، اور عجیب یہ ظلم ہے کہ قرآن کریم جو عنوان باندھ رہا ہے آیت کا، اس میں تو سارا زور عفت، اسلام، خدا کے حضور اپنے آپ کو سپرد کر دینا، شادی شدہ ہونے کی وجہ سے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، یہ سارے مضامین اس عنوان میں ہیں والمحصنات من النساء۔ اور آخر پر آپ دیکھنا کہ مفسرین یعنی بعض مفسرین بین ہی اس کے برعکس نتیجے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور احسان کا کوئی بھی معنی باقی نہیں چھوڑتے۔ تمام تر قرآنی جو احکامات ہیں ان کے برعکس معنی نکال کر تو اس آیت کے ساتھ وہ کر دیتے ہیں جو شاید ہی کبھی کسی اور آیت کے ساتھ شروع کیا گیا ہو۔ سب سے پہلے ما ملکت ایمانکم کا مضمون ہے، اگر محسنات کی بحث شادی کے تعلق میں ہو رہی ہے اور یہاں اسی معنی میں یہ ذکر ہے تو فرمایا والمحسنات من النساء، محسنات
جو شادی شدہ عورتیں ہیں جو پہلی لسٹ کے علاوہ ہیں وہ بھی اس لسٹ میں داخل ہو گئیں، یعنی جو پھوپھیاں نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں، دودھ کی رضائی بہنیں وغیرہ وغیرہ نہیں ہیں، ان کے علاوہ سب جائز قرار دیا، مگر محسنات نہیں۔ جو شادی شدہ ہیں وہ بہرحال حرام رہیں گی، ان سے دوسری شادی ممکن نہیں ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر ان محسنات سے شادی جائز ہے جن پر تمہارے دانے ہاتھ مالک بنے ہوں۔ اس کا مطلب اس تاریخی پس منظر میں کھلے گا جس کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ موجود ہے۔ جب جنگ کی حالت تھی تو بہت سی ایسی عورتیں جن کے خامند موجود تھے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آتی تھیں اور بطور لونڈیاں تقسیم ہو جاتی تھیں۔ ان میں سے بعض ایسی تھیں جن کے جو قبضے میں آئیں مگر وہ ان کے خامند وہاں مسلمان تھے، جس ملک سے وہ چلی ہیں، مثلا مکے سے آئی ہیں اور مدینے میں قابو آ گئیں، تو ان کے خامند وہاں مسلمان تھے یا خود بھاگ کر سوسائٹی سے آ گئیں مسلمانوں کے پاس۔ یہ وہ محسنات ہیں جن کے متعلق کوئی بھی صورت نہیں ہے کہ ان کے خامندوں کے ہوتے ہوئے ان سے شادی ہو سکے۔ اس لیے پہلا معنی تو یہ ہے کہ مما ملکت ایمانہم کا لفظ ہر ایک پر برابر اطلاق نہیں پا رہا۔ جو ملکیت کا مضمون ہے اس کو اس تاریخی پس منظر میں رفتہ رفتہ ایک ایک حصے میں دیکھنا ہوگا۔ بس وہ ایسی مملوکہ عورتیں جو جنگ کے نتیجے میں قابو آئیں، اگر ان کے خامند مسلمان ہیں تو ان کو احسان کا وہ حفاظت حاصل ہو جاتی ہے جس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ کسی قیمت پر ان کے ساتھ کوئی دوسرا مسلمان شادی نہیں کر سکتا، نہ لونڈی والا وہ مضمون جو لوگوں میں رائج ہے وہ یہاں اطلاق پائے گا۔ دوسرا محسنات سے مراد یہاں وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہیں مگر ان کے خاوند کافر ہیں اور لڑائی میں پوری طرح ذمہ دار اور سزاوار ہیں۔ وہ جب مسلمان عورتوں پہ قبضہ کرتے ہیں تو ان پر وہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا عورتوں کا محسن ہونا حارج نہیں ہوگا۔ الا ما ملکت ایمانکم سے مراد یہ ہے کہ ایسی محسنات جو جب تک اپنے خامندوں کے گھر میں تھیں محسنات تھیں، مگر جب حملہ ہوا ہے اسلام پر اور یہ تمہارے قابو آئی ہیں تو انہوں نے تو اب طلاق نہیں دینی ان کو وہاں بیٹھے، اور یہ بدنیتی سے اس غرض سے آئے ہیں کہ تمہاری عورتوں پہ قبضہ ہو تو ان کے ساتھ جو چاہے کریں۔ اس لیے یہ جو محسنات ہیں یہ ما ملکت ایمانکم کے نتیجے میں محسنات کے فوائد سے عاری ہو گئیں، الا ما ملکت ایمانکم، کیونکہ یہ جنگی قیدی بنائی گئیں اور جنگ میں قابو آئی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لونڈیاں جو عرب رواج کے مطابق بیچی اور خریدی جاتی تھیں وہ ما ملکت ایمانکم کے تابع نہیں آتی، کیونکہ وہ ایک دوسری آیت کے مقابل پر دیکھی جائیں گی جس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرماتا ہے کہ تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو تو غلام بنا یا لونڈی بنا سوائے اس کے کہ خوریز جنگ ہو۔ اب اس کے باوجود عرب میں غلاموں کی آزادانہ تجارت جاری تھی، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہاں جو مضمون ہے ملکت کا اس نے بات بالکل واضح فرما دی ہے کہ وہ شرعی تقاضے جن کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ ملتا ہے ما ملکت ایمانکم، ان کا تعلق عام لونڈیوں اور غلاموں سے نہیں ہے جو عرب کے رواج کے مطابق اپنے مالک بدلتے رہتے ہیں۔ ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ جب چاہو کسی کو خرید لو اور جو چاہو کرو، بلکہ جہاں شرعی تقاضے ایک خاص ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی لڑائی ہوئی ہے، خون ریزی ہوئی ہے بڑی سخت، اور اس کے نتیجے میں بعض غلام تمہارے ہاتھ آئے ہیں، تو شریعت میں جہاں ما ملکت ایمانکم ہے یہ ان پر اطلاق پائے گا۔
دوسری جگہ قرآن کریم نے فتیات کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اماء کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور وہ مختلف محلات پر ہے۔ بس عام معاشرے میں یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ کسی کو آزاد اور کسی عورت کو خریدو اور خواہ اس کا خامند ہو محسنہ ہو، پھر بھی تم اس آیت کا غلط معنی لیتے ہوئے تم اس سے ناجائز تعلقات کا قیام کرو، کیونکہ یہ آیت تو عفت کی حفاظت کے لیے نازل ہوئی ہے، اور عفت سے برعکس مضمون نکالنا اس سے بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ بس آیات کو اکٹھا دیکھا جائے اور مختلف مواقع پر نزول کو دیکھا جائے تو پھر قرآن کریم کے جو مضامین ہیں پاکیزگی کی تعلیم، اس پہ کوئی ادنیٰ سا حرف بھی نہیں آتا۔ لیکن جن کی نیتیں گندی ہو چکی ہوں وہ ان سے پھر اپنی مرضی کے مطابق نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محسنات سے مراد میں نے بتا دیا، اب ایک اور پہلو اس کا ہے۔ اچھا، ایک اور قصہ یہ ہے کہ اسباب النزول کے تابع بڑی بڑی خطرناک چیزیں لوگوں نے اکٹھی کر دی ہیں، اور 8ویں صدی ہجری جنگ حنین شوال جو 8 ہجری میں ہوئی ہے، اس کے متعلق 7ویں صدی ہجری کے امام سیوطی صاحب ایک حوالہ ابن عباس کا دے کر تو یہ ظاہر فرما رہے ہیں کہ گویا جب کوئی لونڈی ہو اور وہ کہے کہ میرا خامن موجود ہے تو اس کو نظر انداز کر دو، کیونکہ وہ محسنات میں نہیں آتی، جنگ کے نتیجے میں جو قیدی ہوئی ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں 700 سال بعد، 600 کچھ سال کے بعد اطلاع کرتے ہیں کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ جنگ حنین میں جو قیدی آئیں ان میں سے کسی شخص نے کہا آ جاؤ ہم اکٹھے پھرتے ہیں کہیں، تو اس کے جواب میں اس نے کہا میرا تو خامن موجود ہے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ مشکل پڑ گئی ہے، تو یہ آیت نازل ہو گئی بالمحسنات من النساء۔ یہ کیسا لغو مضمون ہے! یہ آیت اتنی عظیم الشان ہے کہ عصمت اور عفت کے سارے تقاضوں کو پورا کرتی اور تمام اہم قومی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو واضح فرما رہی ہے، اور نتیجہ اس سے یہ نکالیں کہ یہ اگر یہ عورت نہ کہتی اور یہ شاید آیت نازل ہی نہ ہوتی۔ بالکل وہ حدیثیں جو تاریخی کتب میں مذکور ہیں اور خاص طور پر جو بہت بعد میں آئی ہیں ان کو زیر غور لانا ہی نہیں چاہیے، عقل کے خلاف بات ہے۔ آج تک ہمارے سامنے حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اقوال آ چکے ہیں، اکثر آ چکے ہیں، لیکن اگر آج کوئی نیا بتائے تو ہم کہیں گے کہ 100 سال ہو گئے، یہ کہاں پڑا ہوا تھا پہلے، بتاؤ کیسے آ گیا۔ لیکن اگر کوئی 700 سال بعد کہے کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم موقع بھی یہ فرمایا تھا اور ہم کہیں بالکل ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس پہ استنباط کرتے ہیں، تو بالکل یہ لغو بات ہے، اس کو ادنا غور کے قابل بھی نہیں سمجھنا چاہیے ایسی باتوں کو۔ لیکن میں نے بتایا نا شان نزول کے شوقین حضرات جو ہیں وہ بیچارے اب کیا کریں، اگر 800 سال بعد بھی کوئی شان نزول مل جائے تو کیوں نہ دکھائی جائے لوگوں کو۔ مما ترادیتم کی بحث میں ایک یہ امام سیوطی نے اسباب نزول ہی میں یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرمی کا خیال تھا کہ لوگ مہر کی ادائیگی کو فرض قرار دیتے تھے، اور یہ ممکن تھا کہ بعد میں کسی پر تنگی کے حالات آ جاتے اور وہ یہ فرض ادا نہ کر سکتا، لہذا یہ آیت نازل ہوئی فلا جناح علیکم فیما تراجعتم بہ۔ کتنی بے تکی بات ہے! اول تو اتنی دیر کے بعد یہ وجہ نزول معلوم ہو جانا، یہ اس کی کوئی تکی کوئی نہیں، مگر اس کے اندر ایک تضاد ہے، تنگی کی وجہ سے دے نہیں سکتا،
تو تراض کی کیا بات ہوگی پھر؟ اگر بیوی نہ مانے اور کہے دو تو پھر کہاں سے لائے گا؟ تو اگر تنگی کی وجہ بنی ہے تو پھر تراضوں کا مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بے وجہ شان نزول بنا بنا کے قرآن کریم کے معنی کو محدود بھی کرتے ہیں اور اس کی حکمتوں سے عاری کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تاج العروس وغیرہ، لسان العرب، ان سب نے جو معنی میں نے بیان کیے ہیں پہلے محسنات کے، حضرت امام راضی نے جو 4 شقیں بیان کی ہیں انہی کے اندر ہی تائیدی معنی ہیں سارے کے سارے۔ کوئی مزید ایسی بات نہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا سکے۔ تاج العروس میں یہ بات مزید لکھی ہوئی ہے کہ لونڈی جب شادی کر لے تو پھر اسے محسنہ کہا جائے گا، کیونکہ وہ خاوند کی حفاظت میں آ جاتی ہے۔ اگر یہ دلیل ٹھیک ہے تو پھر جن کی پہلے شادی ہوئی ہوئی اور عام خرید فروخت کی عورتیں ہیں، نہ کہ جنگی حالات کی، تو ان کو محسنہ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ پھر ان پر تمہیں کیا حق بنتا ہے؟ مصافحین کی بحث میں لسان العرب یہ کہتی ہے کہ دراصل الصفح عرض الجبل، دامن کوہ کو کہتے ہیں جہاں پانی بہہ کر پہنچ جاتا ہے، ہر قسم کا پانی وہاں اکٹھا ہوتا جاتا ہے۔ تو ایسی عورتیں یا ایسے مرد جن کو انگریزی میں کہتے ہیں ایزی ورچو، جن کی عزت کا جو تصور ہے وہ بالکل ہلکا پھلکا سا ہے، کوئی معمولی بات سمجھتے ہیں، تو ہر پانی بہہ کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ یا ایسی عورتیں جن کی عزت ایسی آسان ہو جائے کہ گویا پہاڑوں کا پانی بہتا ہوا اس نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، وہ ہر کس و ناقص کی شہوات کا پورا کرنے کا ذریعہ بن جائیں اور اس میں کوئی آر نہ سمجھی جائے۔ ایسی عورتیں جو بد کردار ہوں، یعنی دوسرے لفظوں میں، اور وہ کوئی بات مذاقہ نہ سمجھیں اس بات میں، ان کو مصافحین کہا جاتا ہے، مصافحہ کہا جائے گا۔ اور مصافحین سے مراد یہ ہے کہ شادی کرو اور مصافحت کا کوئی حصہ بھی تمہارے تعلقات میں وجہ نہ بنا ہو۔ جب تم شادی کرو تو ایسی عورتوں سے کرو جن کا دامن اس قسم کی گندگی سے بالکل پاک ہو، اور شادی کرنے کے مقاصد میں بھی کوئی ایسی بات داخل نہ ہو۔ اس لیے پاک صاف نیت کے ساتھ پاک صاف عورتوں سے شادی کرنا یہ مراد ہے۔ اور آگے جا کے اس میں جو باتیں آئیں گی اس آیت میں، وہاں اس سارے مضمون کے بالکل برعکس معنی آپ کے سامنے بعض فقہا کی طرف سے پیش کیے جائیں گے۔ ایک اور مضمون اقرب الموارد میں مصافحت کا یہ دیا گیا ہے کہ ایسی شادی جو سنت اور کتاب کے مطابق نہ کی جائے مگر ہو شادی، اس کی بھی مناہی ہے۔ یہ ایک دلچسپ معنی ہے۔ اقرب الموارد کے نزدیک تو ہندوستان کی رجسٹریشن نہیں تھی نا اس وقت، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ شادی مسلمان کے لیے جس کو قرآن اور سنت تقویت نہ دیں اور اس کی سند نہ بنے، وہ شادی مسلمان کے لیے جائز نہیں، وہ مصافحات کے اندر آ جائے گی، خواہ اسے سزا دو یا نہ دو، یہ الگ بحث ہے۔ بس مسلمانوں کے لیے اصل میں جو جواز ہے وہ سنت کا نکاح ہے، اور رجسٹریشن ملکی حالات کی مجبوری ہے۔ میں اس کی پوری تائید نہیں کرتا، کیونکہ جو شادی کا مضمون ہے وہ بین الاقوامی مضمون ہے اور عالمی مضمون ہے، بین الاقوامی نہیں بلکہ عالمی مضمون ہے۔ رواج کے مطابق جو شادیاں ایسی ہوں
جن کو ملک میں بدکاری نہ سمجھا جائے اور رواج کے مطابق وہ محسنہ کے معنی رکھتی ہوں. یعنی صرف یہ مراد نہیں کہ ملک میں بدکاری نہ سمجھا جائے. بعض ملکوں میں کسی بدکاری کو بھی بدکاری نہیں سمجھا جاتا. مراد یہ ہے کہ محسنہ کا مضمون اس میں داخل ہو. ایک عورت کسی مرد کی حفاظت میں اس امانت میں آ جائے اور غیروں کو پھر اس پر نظر اٹھانے کا وہ رواج اجازت نہ دے. ایسی شادی میرے نزدیک شادی ہے، خواہ وہ کسی ملک میں کسی وجہ سے ہوئی ہو، ورنہ ان سب کی شادیاں دہرانی پڑیں گی پھر اسلام میں آ کر. لیکن جو شادیاں عربوں میں رائج تھیں شادی کے طور پر، ان کو مسلمان ہونے کے بعد دہرایا نہیں گیا، کہیں دوبارہ وہ نکاح نہیں پڑے گا. اس لیے یہ بات کلیتاً نہیں مگر کچھ معنی اپنے اندر ضرور رکھتی ہے جو عقب الموارد نے پیش کی ہے. کہ اصل یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ نے جو سنت قائم کی ہے نکاح کی وہی سب سے اچھی ہے، اور اگر تم مسلمان ہو اور غیر مسلم نہیں تو پھر تمہارا فرض ہے. یعنی غیر مسلموں کی شادیاں ان کے لحاظ سے جائز ہیں، مگر مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ دوسری شرطیں پوری کر دے اور ان شرطوں کو نظر انداز کر دے. بس رجسٹریشن بے شک کرائیں کیونکہ قانون کا تقاضا ہے، مگر نکاح کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ سنت کے مطابق ہے. اب لفظ استمتاع آئے گا جس پہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں آگے. وہ ہے لفظ استمتاع کا معنی ہے استمتاع بمالہ عاش بہ ہنیئا وتلذذ بہ. کسی کے مال سے استمتاع کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوشگوار زندگی گزاری اور اس سے لطف اندوز ہوا. اور اس کے مقابل پر تمتع ہے، وہ اور معنی رکھتا ہے. جو اصل متع کی جڑ ہے وہ استمتاع میں نہیں ہے بلکہ تمتع میں ہے. تمتع کے معنی ہیں عارضی فائدہ اٹھانا، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانا، اور استمتاع کا مطلب ہے لمبے عرصے تک فائدہ اٹھانا. اسی لیے میں نے وہ جو ترجمہ تھا تفسیر صغیر والا اس پر جھجک محسوس کی تھی عنوان اس کی تائید کرنے میں، کیونکہ وہاں لفظ استمتاع ہے اور استمتاع سے مراد عارضی فائدہ نہیں ہو سکتا بلکہ لمبے عرصے کا یا زندگی بھر کا فائدہ مراد ہے. یہ بحث آگے جا کے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گی جب شیعوں کے ساتھ گفتگو چلتی ہے. یہ ساری محسنات کی بحث چل رہی ہے. یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی، جو آگے مختلف مفسرین نے لکھی ہیں. ایک ایک کا حوالہ دے کر بار بار دہرانے کی بجائے میں عمومی طور پر یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اب ایک بحث یہ اٹھائی گئی ہے کہ حق مہر مال کی صورت میں دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں اجور کا لفظ بھی آیا ہے اسی آیت میں، بلکہ کسی صورت میں بھی حق مہر ادا ہو سکتا ہے، ورنہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی خلاف ورزی ہوگی، یا یہ سمجھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مار کے معنی گویا نہیں سمجھے. حدیث جو وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے خود ایک مسلمان غریب سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا. اس کی غالباً غربت روک تھی اور اس نے اس بات کو اس کی پرواہ نہیں کی کہ غریب ہے، اس نے خود خواہش ظاہر کی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں.
وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ کیا اس کی کیا حیثیت ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کر لو. اس نے کہا میرے پاس تو مہر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور میں بالکل کچھ نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں، ایک کپڑا بھی میں مہر نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا تمہیں قرآن کریم کی کچھ آیتیں یاد ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہیں. یہ بات سن کر حافظ صاحب کا چہرہ بہت دمک اٹھا ہے ماشاء اللہ. ان کو تو ساری آیات یاد ہے. ہاں، رسول صاحب نے فرمایا کہ میں انہی آیات کے بدلے تمہارا نکاح کرتا ہوں، یہ تمہارا حق مہر ہے. مراد ہے کہ تم اس کو قرآن سکھاؤ، جو آیات تمہیں یاد ہیں ان کا فائدہ پہنچاؤ. تو یہ گویا ایسے ہی ہے جیسے مالی منفعت پہنچا دینا. یہ حدیث ہے جس کے پیش نظر بہت سے فقہاء نے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے کہ مہر کے لیے کچھ بھی مقرر کرنا مالی طور پر ضروری نہیں ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط استنباط ہے، 100% قطعی طور پر غلط استنباط. کیونکہ جو مضمون ہے وہ غربت کا مضمون ہے، بے اختیاری کا مضمون ہے. اگر ایک شخص بے اختیار ہے تو اس کے لیے دو ہی رستے ہیں، یا وہ شادی نہ کرے ساری عمر، یا پھر مہر کو بالکل نظر انداز کر دے. اور مہر کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے. اس لیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان ایک بہترین رستہ نکالا. بس مجبوری کے وقت مہر چونکہ اپنی استطاعت کے مطابق ہوا کرتا ہے، اس لیے مجبوری کے وقت استطاعت کے ایک اور معنی ہمارے سامنے کھول دیے، جس کا مطلب ہے کہ ہر مومن کو شادی کا حق مل گیا اور اس کی توفیق مل گئی. یہ معنی ہیں جس کو بدل کر یہ معنی کر لینے کہ اگر تمہیں توفیق بھی ہے اور تم حق مہر ادا نہ کرو تو تمہاری شادی جائز ہے، یہ غلط ہے بالکل. حق مہر جہاں ضرور جس وجہ سے قائم کیا گیا ہے، جس شخص میں توفیق ہے وہ ضرورت پوری کرے، اسے لازماً حق مہر دینا ہوگا. اور وہ عورت کی حفاظت کی خاطر اس کے بنیادی حقوق کے قیام کے لیے ایک دائمی مسئلہ ہے. بس یہاں دو شرطیں، دوسری بات بھی وہ بھول جاتے ہیں کہ عورت نے از خود خواہش ظاہر کی ہے اور اپنے آپ کو گویا ہدیہ کے طور پر پیش کیا ہے، اور ایسی صورت میں شادی ضروری ہے. اور یہ تینوں باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اس لیے یہ مضمون عام رائج دستور سے الگ دکھائی دیتا ہے. مگر اس سے استنباط کرتے ہوئے رائج کو بدل دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں یہ مضمون ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں احسان کی تعریف بھی فرما دی، اور نکاح وغیرہ حق مہر وغیرہ کی باتیں بھی آ گئیں. سب واضح ہو کہ احسان کا لفظ حسن سے مشتق ہے، اور حسن قلعہ کو یا قلعہ کو کہتے ہیں. اور نکاح کرنے کا نام احسان اس واسطے رکھا گیا کہ اس کے ذریعے سے انسان عفت کے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اور بدکاری اور بدنظری سے بچ سکتا ہے، اور نیز اولاد ہو کر خاندان بھی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. یعنی اس کو بچے پیدا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور اس طرح اس کی نسل کے لیے بھی حفاظت ہو جاتی ہے، مراد ہے. اور جسم بھی بے اعتدالی سے بچا رہتا ہے. پس گویا نکاح ہر یک پہلو سے قلع کا حکم رکھتا ہے. آریہ دھرم روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 22. ہمیں قرآن نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ پرہیزگار رہنے کی غرض سے نکاح کرو اور اولاد صالح طلب کرنے کے لیے دعا کرو، جیسا کہ وہ اپنی پاک کلام میں فرماتا ہے محسنین غیر مصافحین. یعنی چاہیے کہ تمہارا نکاح اس نیت سے ہو کہ تم تقوی اور پرہیزگاری کی قلعہ میں داخل ہو جاؤ. یہ بھی آریہ دھرم سے حوالہ ہے. احسان سے مراد خاص وہ پاک دامنی ہے جو مرد اور عورت کی قوت تناسل سے علاقہ رکھتی ہے. اور محسن یا محسنہ اس مرد یا اس عورت کو کہا جائے گا جو حرام کاری یا اس کے مقدمات سے مجتنب رہ کر
اس ناپاک بدکاری سے اپنے تئیں روکیں، جس کا نتیجہ دونوں کے لیے اس عالم میں ذلت اور لعنت ہو سکتا ہے۔ اب یہ لمبی تحریر ہے، چونکہ اس میں کہیں جو وضاحت ہوگی مہر وغیرہ کی وہ میں نے چھوڑ دی ہے، کافی آگے مضمون باقی پڑا ہوا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا حوالہ ہے، اس میں حق مہر کی بات بھی آ جاتی ہے۔ والمحصنات، وہ بیوی جو کسی دوسرے کی بیوی ہو، اگر وہ ایسی ہے جیسے کوئی قلعہ میں رہتا ہے، الا ما ملکت ایمانکم، جنگی قیدیوں کا تعلق اپنے ملک سے قطع ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہی جیسے طلاق ہو گئی ہو۔ آپ نے ایک اور حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ قانونی دائرے ہی بدل چکے ہیں، مگر اس مضمون میں ایک خطرہ ہے باقی کہ اگر ایک شادی شدہ عورت ایک ملک سے نکل کے دوسرے ملک میں چلے جائے جہاں قانون الگ ہو، تو شادی کی کیسے تو آزاد نہیں ہو سکتی۔ تو ایک ضمنی بات ہے، مگر غالباً اس لیے آپ نے بیان فرمائی کہ جو متحارب ملک ہیں جو لڑ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے قانون کو باہمی بدسلوکی کی وجہ سے قبول ہی نہیں کرتے اور رد کر دیتے ہیں۔ بس قانونی اختلاف اس حد تک ہو جائے کہ وہاں کی حرمتیں مٹ جائیں، یہاں کی حرمتیں دوسری جگہ کام نہ آئیں، یہ اشارہ ہے جو دراصل خلیفۃ اول فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں جبکہ جنگی قیدی ہوں اور دوسرا ملک لڑائی کی وجہ سے تمہارے قوانین کی حرمت نہ کرتا ہو، تو پھر تم ان کے قوانین کی حرمت کرنے کے پابند نہیں رہتے۔ غیر مصافحین کا ترجمہ ایک بہت دلچسپ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اپنے خاص انداز میں فرمایا ہے۔ غیر مصافحین صرف مستی اتارنے کے لیے نہ ہو۔ بہت دلچسپ ترجمہ ہے جو آگے جا کے کام آئے گا، کیونکہ شیعہ مستی اتارنے کے لیے متع کی اجازت یہاں اس آیت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مصافحین کا لفظ حضرت خلیفۃ المسیح نے ترجمہ کر کے اس سے متصادم کر دیا، ٹکرا دیا کہ وہ آیت جو یہ کہتی ہے کہ مستی اتارنے کی خاطر نہیں کرنا، وہ مستی اتارنے کی خاطر کیسے اجازت دے سکتی ہے، وہی آیت آگے جا کر۔ تو اس لیے میں نے نوٹ کیا خاص طور پہ یہ کہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ فآتوہن اجورہن، ہندوستان میں لاکھوں کے مہر باندھے جاتے ہیں۔ میرا بھی ایک نکاح ہوا، جب مہر حد سے زیادہ بندھنے لگا، معلوم ہوتا ہے کہ وہاں وہ اکٹھے ہوئے تھے، سارے نکاح ہونے ہی لگا تھا اور پہلے طے نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں جب مہر حد سے زیادہ بندھنے لگا تو میں بول پڑا، عورتوں میں شور مچ گیا، استاد بھی ناراض ہو گئے کہ دلہا بولتا ہے۔ اب تو دلہن بھی بولتی ہے، تو کوئی مذاکرہ نہیں ہوتا۔ ان زمانے میں دلہا بولتا تھا تو بڑا شور پڑ جاتا تھا۔ کہتے ہیں دلہا بولتا ہے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، مگر ہم نے 500 سے زیادہ منظور نہ کیا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو حق مہر کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے، دراصل اپنی توفیق سے زیادہ حق مہر مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو اقتباس میرے پیش نظر تھا، جو میں نے وہاں دیکھا، وہاں موجود نہیں تھا، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا مہر جو باندھا جائے جو دکھاوے کے لیے ہو اور قرآنی اغراض کے مطابق نہ ہو، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی 1 لاکھ مقرر کر دیتا ہے یا 10 لاکھ مقرر کر دیتا ہے اور اس کو توفیق نہیں ہے، تو اگر علیحدگی ہوگی تو ان کا قانونی حق نہیں ہے فریق ثانی کا، یعنی بیوی کے خاندان کا، کہ اسی مہر کی ادائیگی کا مطالبہ کریں، کیونکہ یہ ایک فرضی غیر حقیقی بات تھی۔ اس لیے قضاء کا فرض ہے، اس کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ جائز حسب حالات مہر کیا ہونا چاہیے تھا، اور اسی کے مطابق پھر فیصلہ ہوگا۔
تو حق مہر کی جہاں تک بحث ہے وہ اس پہ یہ مضمون پورا حاوی ہے کہ حسب توفیق ہونا چاہیے، ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک حقیقی ضرورت ہے جسے پورا ہونا ہے۔ بس کپڑے کا مہر یا آیات کا مہر اس مضمون سے تعلق ہی نہیں رکھتا، میں تعلق رکھتا ہے، مگر یہ جو توفیق والی بات ہے یہ اس کی تشریح کر دیتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر صرف آیات کی توفیق ہے اور فریق ثانی جانتے ہوئے منظور کر لے تو یہ نکاح بھی جائز ہوگا۔ جو آیت میں نے بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں جن جنگی قیدیوں کو ما ملکت ایمانکم کے تابع بیان کیا جا رہا ہے، وہ عام روزمرہ کی خرید فروخت کے قیدی نہیں ہیں، یعنی جن کی جو عمر قید کی سزاوار ہو گئے، کیونکہ رواج تھا کہ لوگوں کو آزادوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ وہ ہیں جو جہاد کے دوران یا شدید جنگ کے دوران حملہ آور کسی قسم کا بھی ہوا ہو، اگر وہ زمانہ ایسا ہو جس میں جنگی قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک ہوتے ہیں جو زمانے میں ہوتے تھے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث نہیں ہے، صرف یہ دستور ہے ازل سے، قرآن کریم خدا تعالیٰ کا دستور ہے کہ کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو قیدی بنائے، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں خوب خون بہایا جائے، یعنی عام چپکلش چھوٹی موٹی لڑائی جو صحراؤں میں سفر کرتے وقت پیش آ جایا کرتی تھی، وہ اس کی حد سے باہر نکل گئی سب۔ بس معمولی جھڑپ کے نتیجے میں، مار کٹائی کے نتیجے میں، یا ڈاکہ پڑا ہے اور اس کا مقابلہ کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں ان کی عورتوں پر قبضہ کرنا، انہیں یا ان کے مردوں پر ان کو مستقل غلام بنانا جائز نہیں ہے۔ بس ما ملکت ایمانکم کے معنی اس سے کھلتے ہیں، اس آیت سے، کہ کبھی کسی نبی کو بھی اجازت نہیں ملی تو تم روزمرہ کس طرح لوگوں کو غلام بناتے پھرو گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے کسی کو حق نہیں کہ اسے غلام بنائے۔ یہ وہ جاری مضمون ہے ما ملکت ایمانکم کے متعلق، اور ہرگز حق نہیں ہے کسی کو غلام بنائے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ غلام کیوں پھر جاری رہے اور کیوں خرید فروخت ہوتی رہی، اور حضرت زید تو کسی جنگ کے نتیجہ میں غلام نہیں بنائے گئے، وہ تو خرید فروخت کے نتیجے میں پہنچتے پہنچتے اپنی خوش نصیبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچے۔ یہ بحث ہے، اس لیے اس کو یہاں کھولنا ضروری ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ کسی شخص کی اس آزادی پر ہاتھ ڈالے جو خدا نے اسے عطا فرمائی ہے، مگر اگر ہاتھ ڈال دیے گئے ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر ساری دنیا کا یہ دستور بن چکا ہو کہ بہت سے لوگوں کو ان کی آزادی سے محروم کیا گیا، تو کیا ایک آدمی اس کو خرید سکتا ہے جبکہ دوسرے بھی خرید سکتے ہیں؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے قرآن کریم نے اس کو ناجائز قرار نہیں دیا۔ بنے بنائے غلام کو خرید لینا اور اس سے وہ سلوک کرنا جو اپنے عزیزوں سے کیا جاتا ہے، یہ اجازت اس کے مفاد کے خلاف نہیں بلکہ اس کے حق میں ہوتی ہے۔ بس قرآن کریم نے جہاں ایسے غلاموں کو خریدنے کی اجازت دی جو پہلے سے غلام بنائے گئے ہیں، وہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اتنے حقوق قائم فرمائے ہیں کہ ان حقوق کی روشنی میں اس کو غلامی کہنا جو عام مضمون ہے غلامی کا، اس سے بہت ہٹا ہوا ہے۔ عام طور پر جو غلامی کا تصور ہے، جو آج کل کی دنیا میں بھی بعض جگہ رائج ہے، عربوں میں بھی رائج ہے،
مگر اس سے زیادہ ظالمانہ طریق پر افریقہ وغیرہ کے ممالک میں آج کل بھی کئی جگہ غلام بنا لیے جاتے ہیں۔ مگر قریب کی تاریخ میں جو اصل غلامی کے زمانے کا دور تھا وہ امریکہ کا غلام کا دور ہے، جس میں افریقہ سے مظلوم پکڑ پکڑ کے بغیر لڑائی کے، بغیر کسی وجہ کے، ان کو پکڑ پکڑ کے تو جہازوں میں بھر بھر کے امریکہ بھیجا گیا، اور امریکہ کی ایک بڑی بھاری آبادی ان غلاموں سے بنی ہوئی ہے، جن کے تمام حقوق سلب کر لیے گئے۔ بس وہ عیسائی جو پادری اسلام پر غلامی کے مضمون پہ حملہ کرتے ہیں، ان کا ادنا بھی حق نہیں ہے کہ اس بات میں منہ کھولیں، کیونکہ جو اسلام نے غلامی کی شرطیں قائم فرمائی ہیں ان کے مقابل پر جو تمہارا سلوک رہا ہے صدیوں تک، اور آج تک اس سلوک کے زخم خوردہ امریکہ میں ایسے موجود ہیں جن کو برابر شہریت کے حقوق سے عملاً محروم کیا جاتا ہے۔ نام کے لحاظ سے ٹھیک ہے، برابر کے شہری ہیں، مگر جن کے ہاتھ میں قبضہ قدرت ہے حکومت کا، وہ ان کو کئی طریقوں سے محروم رکھتے ہیں، اور عملاً وہ برابر کے معاشی جو مواقع ہیں ان سے بھی محروم کیے جاتے ہیں، تعلیمی جو مواقع ہیں ان سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں، اقتصادی مواقع سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ حکومت میں ان کو اچھی ملازمتیں ملنا اور قابل اعتماد جگہوں پر ان کا رکھنا شاذ کے طور پر ہوتا ہے۔ تو ایک طرف یہ حال ہے، دوسری طرف 1400 سال پہلے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعلیم نازل ہوئی ہے، اس نے غلاموں کے ایسے حقوق قائم کیے ہیں کہ اس کا تصور بھی دنیا کی کوئی اور قوم نہیں کر سکتی۔ بس ما ملکت ایمانکم ایک مضمون ہے جو جنگی قیدیوں سے تعلق رکھتا ہے، جہاں حملہ آور قوم ظالم ہے اور جن پر حملہ کیا گیا وہ مظلوم ہے، اس پہ جو شرطیں ہیں وہ بھی کتنی عمدہ اور حکمت سے پر شرائط ہیں، مگر ان کو چھوڑ کر اب میں عام قیدی کی بات کرتا ہوں جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے۔ وہاں ہرگز کسی آیت سے یہ ثابت نہیں کہ ان کے ساتھ بغیر شادی کے تم اپنے تعلقات کو قائم کر سکتے ہو، اور ان میں سے جو محسنات ہیں ان سے تم کسی قسم کے تعلق قائم کر سکتے ہو۔ محسنات مسلمان کے معنوں میں نہیں بلکہ شادی شدہ کے معنوں میں، ان کے حقوق اپنی جگہ قائم رہیں گے بہرحال۔ اور نسل کی پاکیزگی کی حفاظت قرآن کریم نے اتنی مضبوطی سے فرمائی ہے، اتنے مختلف ذرائع سے فرمائی ہے کہ یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام دو خاوندوں کی ایک بیوی کی باقاعدہ اجازت دے۔ ایک اصل بیوی جس کی بھی اس لونڈی سے شادی ہوئی ہے، بعض دفعہ میاں بھی غلام بنا لیے جاتے تھے، اور بعض دفعہ بعد میں شادیاں ہو جاتی تھیں۔ جو بعد میں شادیاں ہوئیں وہاں قرآن کریم نے اوسنہ کا لفظ استعمال کر کے ثابت فرما دیا کہ خواہ وہ لونڈیاں ہی ہوں، جب وہ خاوند کے ساتھ نکاح کی وجہ سے اوسنہ ہو جائیں، یعنی ان میں وہ قلع بند ہو جائیں، پھر ان کے متعلق تمہارا کوئی حق نہیں رہتا کہ کسی قسم کا ان سے تعلق قائم کرو۔ تو یہ وہ غلامی کے مختلف مضامین ہیں، مگر جہاں تک غلاموں کے حقوق کا تعلق ہے، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جائز رستہ غلام بنانے کا ایک ہی ہے، یعنی خوفناک جنگ، اور ایسی جنگ جو نبی لڑتا ہے جو لازماً دفاعی ہوتی ہے۔ اس نبی کا حوالہ صرف ضمنی نہیں ہے بلکہ اس مضمون کو کھولنے والا ہے کہ نبیوں کی جنگ میں غلامی جائز ہوتی ہے، اور نبیوں کی جنگ کی روح یہ ہے کہ نبی مظلوم ہوتا ہے اور بلا استثناء ہمیشہ دفاعی جنگ لڑتا ہے، جارحانہ جنگ کبھی نہیں لڑتا۔ باقی جو غلام ہیں وہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تم نے نہیں بنائے، نہ تمہیں حق ہے۔ ان کو خریدو تو کیا کرنا ہے؟ خریدو تو ہر ادنا سے بہانے پر بھی آزاد کرتے چلے جاؤ، اور غلامی کا اتنا تنگ سوراخ کہ نبیوں کی طرح کی لڑائی ہو، اور آزادی کے اتنے سوراخ کہ اس برتن میں کوئی پانی بچ ہی نہیں سکتا۔
یہ مضمون صحابہ کثرت سے سمجھ چکے تھے. ایسے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے بیک وقت 60,000 غلاموں کو خریدا. اتنی بڑی منڈیاں چلتی تھی اس زمانے میں غلامی کی کہ ایک ہی منڈی سے ایک صحابی نے 60,000 غلام خریدے اور خرید کے اسی وقت ان کو آزاد کر دیا. کیونکہ آزادی کے متعلق اتنا زور ہے قرآن کریم میں، انسانی آزادی اور انسانی قدروں کی حفاظت، کہ گناہوں کے بدلے معافی میں بھی غلاموں کی آزادی لکھ دی. یہ کہ ان سے گناہ ہو جائے تو یہ اس کی سزا ہے، لیکن نہیں تو غلام آزاد کر دو. اور غلام آزاد نہیں کر سکتے تو روزے ہی رکھ لو. تو غلاموں کی آزادی جو ہے یہ قرآن کریم نے ایک دستور بنا دیا. اس پہلو سے قرآن کی تعلیم پر غلامی کے بہانے جو عفت کا نقصان پہنچانے کا مضمون قائم کیا گیا، بالکل جھوٹا اور لغو اور بے حقیقت ہے. قرآن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. گزشتہ سالوں میں اتوار کو سوال و جواب کے لیے آدھا گھنٹہ تقریباً آخر پہ رکھا جاتا تھا، مگر یہ اتوار تو بہت جلدی آ گئی ہے. اس لیے باقی اتواروں میں انشاءاللہ یاد کرائیں. جزاک اللہ. حضرت مسیم علیہ السلام کا یہ مل گیا ہے ایک حوالہ. مہر کے متعلق ایک شخص نے پوچھا کہ اس کی تعداد کس قدر ہونی چاہیے. فرمایا تراضی طرفین سے جو ہو اس پر کوئی حرف نہیں آتا، اور شرعی مہر سے یہ مراد نہیں کہ نصوص یا احادیث میں کوئی اس کی حد مقرر کی گئی ہے، بلکہ اس سے مراد اس وقت کے لوگوں کے مروجہ مہر سے ہوا کرتی ہے. ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور محض نمود کے لیے لاکھ لاکھ روپے کا مہر ہوتا ہے. صرف ڈراوے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ مرد قابو میں رہے، اور اس سے پھر دوسرے نتائج خراب نکل سکتے ہیں. نہ عورت والوں کی نیت لینے کی ہوتی ہے اور نہ خاوند کی دینے کی. میرا مطلب یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں تنازع آ پڑے تو جب تک اس کی نیت ثابت نہ ہو کہ ہاں رضا و رغبت سے وہ اسی قدر مہر پر آمادہ تھا جس قدر کے مقرر شدہ ہے، تب تک مقررہ مہر نہ دلایا جائے اور اس کی حیثیت اور اس کے رواج وغیرہ کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے، کیونکہ بدنیتی کی اتباع نہ شریعت کرتی ہے اور نہ قانون. یہ ہے جو پورا سیر حاصل آخری جامع معنی فتویٰ ہے مہر کے متعلق. مگر چونکہ شیعہ متع کے قائل ہیں، یعنی مشروط شادی جو 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی حسب حالات ہو سکتی ہے، اس لیے وہ انہوں نے متع کے تعلق میں بھی مہر متع کے نام سے ایک شرعی اصطلاح مقرر فرمائی کہ مہر متع جو ہے وہ کیا ہوگا. اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ ترازی سے دونوں طرف کی مرضی سے مقررہ مہر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں اس میں مدت متع میں اضافہ کی طرف اشارہ ہے. پاگل پن کی تو حد کوئی نہیں ہوا کرتی نا، جتنا مرضی پاگل ہو جائے کوئی. یہ اس کی ایک مثال ہے. پاگل پن کی کوئی حد نہیں. وہ آیت جو عفت کی حفاظت کا مضمون لے کے چلی ہے، جس کو عنوان عفت ہے، جو اس کے قلع بند ہونے کے مترادف قرار دیتی ہے ایک عورت کے پاکیزگی کو، اور اس میں یہ جو اشارہ ہے وہ یہ ان کو ملا ہے کہ تھوڑا سا مقرر کیا ہو تم نے، مثلا 10 روپے کے عوض 1 دن کی شادی کی ہو، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر راضی ہو جو آپس میں بغیر پیسہ زائد دیے تو جائز ہے، تو اس مدت کو وسیع کر دیا جائے. مگر اصل جو مضمون ہے وہ انشاءاللہ اب بتہ کے اندر کے مضمون میں جب داخل ہوتے ہیں قرأت کے ساتھ اس وقت کھلے گا.
متع کی اجازت کا جو پس منظر ہے، یہ سارے مضامین دراصل آخر پر بیان ہونے چاہیے، اور سب سے پہلے شیعوں کے جو سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں متع کے، میر احمد علی صاحب، ان کی گفتگو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی۔ میر احمد علی کا نام آتے ہی ایک قسم کی ہر کسی سنسنی سی پھیل جاتی ہے، کیونکہ اب میں کچھ نہیں کہتا، میرے منہ سے کوئی زیادہ سخت لفظ نہ نکل جائے بیچاروں کے متعلق۔ یہ کہتے ہیں دوز whom your right hands possess، پہلے یہ مضمون چلتا ہے، بائی میرج اور پرچیز کیپٹیز آواز، دیکھیں پرچیز کو بھی شامل کیا ہے اس میں، کیپٹیز آف وار ود دا ڈسبلیورز بائی گفٹ each according to the respective condition of the fight. For details refer to فقہ شیعہ جو ہے اس کی تفصیل ہے۔ کہتا ہے except those possessed by the right hands refers to women taken captives in wars fought for God's cause against the disbelievers, those women of the disbelievers who fell prisoners of war and who embraced the truth Islam and who could not be returned to their polytheist husbands, such women, even though they were not divorced by their husbands, are made lawful to be the wives of Muslims. یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک جگہ ہے جہاں ہم میر صاحب سے پورا اتفاق کرتے ہیں، اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب کہتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ فمستمع، اچھا وہ تم الگ لکھا ہوا ہے بعد میں، فمستمتعتم بہنہ۔ اب یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، آخری ٹکڑا نکالیں، بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غیر مصافحین، اس کی تشریح ہو گئی ہے کہ تمہارے جو بھی تعلقات ہوں گے عورتوں سے وہ محسنہ کے مضمون کے تابع ہوں گے، غیر مصافحین، اس میں وہ مستی دور کرنے کا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا، بس یہ وہ عورتیں جن کے ساتھ پہلا ذکر ہو چکا ہے، جو شادی میں تمہارے ساتھ تعلقات میں تمہیں مل چکی ہوں، ان سے چونکہ تم ایک لمبا عرصہ استفادہ کرتے ہو، اس لیے ان کے اجور یعنی مہر دینے میں ہرگز کوئی تردد نہ کرو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ مہر شروع میں مقرر کر دیا جاتا ہے، اور ایک مہر وہ ہے جس کو رخصت آنے سے پہلے ہی ادا کر دیا جاتا ہے، اور ایک وہ مہر ہے جو بعد میں تاخیر سے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس مہر کی بات ہو رہی ہے جو طے تو ہو گیا مگر ادا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فریضتم، یہ فرض ہے، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ، اور جو تم آپس میں راضی ہو گئے ہو، مراد یہ ہے کہ اس مہر میں کچھ کمی آ جائے یا تاخیر ہو جائے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اس سارے مضمون کو شیعہ مسلک کیوں بدلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو پہلی باتیں گزر چکی ہیں، فَمَسْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، عورتوں میں سے اگر تم کسی سے عارضی فائدہ اٹھانا چاہو، فَآتُوا أُجُورَهُنَّ فریضہ، تو ان کو ان کا حق میں ضرور دیا کرو جو تم نے آپس میں باندھ لیا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، اس طرح آپس میں اگر دونوں طرف کی مرضی سے تم عارضی شادیاں کرو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ من بعض الفریضۃ ان اللہ کان علیما حکیما، مگر فرض یہ ہے کہ وہ فریضہ ادا کرو، یعنی حق مہر جو مقرر شدہ ہے۔ بس اس کی بحث اٹھاتے ہوئے
احمدری صاحب لکھتے ہیں فَاسْتَعْتُمْ بِهِنَّ and those women engaged in muta, a timed alliance with a man. After the muta is null and void, the parties are not entitled to inherit each other. یہ اس کے مسائل لکھ رہے ہیں کہ جب متا ایک دفعہ ختم ہو جائے تو پھر دونوں فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے پر کوئی حق نہیں رکھتے. دس ٹائمڈ الائنس، یہ محدود وقت کی شادی اور اے ٹیمپریری میرج اور ویڈنگ، یا اسے آپ عارضی شادی کہہ سکتے ہیں. الائنس سے مراد ہے کہ ملنا جلنا. اسے آپ کو کہتا ہے ٹیمپریری میرج، عارضی شادی بھی کہہ سکتے ہیں، ویڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں. واز کرنٹ ڈیورنگ دا ٹائم آف دا ہولی پروفٹ. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کا عام رواج تھا. ڈیورنگ دا خلافت آف ابو بکر، حضرت ابو بکر کے زمانے تک یہ مسلسل جاری رہا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. اینڈ آلسو فار سم ٹائم ڈیورنگ دا رجیم آف عمر. یہاں حضرت عمر کی خلافت نہیں کہا، حالانکہ وہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بھی قائل نہیں ہے، اس کو بھی منافقتی قرار دیتا ہے، لیکن چونکہ وہ ان سے اپنے حق میں فتویٰ لے رہا ہے اس دفعہ، یہ خلیفہ مان گیا ہے. اور حضرت عمر نے چونکہ خلاف بات کی ہے اس لیے کہتا ہے ڈیورنگ دا رجیم آف عمر who later at his own choice against the sanction of the Holy Quran, which is always and in all matters irrevocable. کہتا ہے وہ قرآن کریم کی واضح سینکشن کے خلاف عمر نے یہ فیصلہ کیا ہے اپنے وقت میں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلسل یہی دستور تھا. حضرت ابو بکر کے زمانے کی خلافت میں سب یہ دستور تھا، لیکن اپنی بادشاہی کے وقت عمر نے اس قرآنی حکم کو ٹال دیا، جبکہ قرآنی احکامات غیر مبدل ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. And which position was respected even by Abu Bakr and even by himself for half the term of his own regime. کہتا ہے جو ابو بکر کے زمانے میں یہ آیت جو تھی اس کا مفہوم قبول کیا جاتا تھا، اس پر عمل ہوتا تھا، اور اپنے آدھی بادشاہت کے دوران بھی یہ ایسے ہی ہوا کرتا تھا. کہتا ہے اس نے ریووک کر دیا متا کو بائی ماؤنٹنگ دا پلپٹ اینڈ ڈکلیئرنگ. وہ ممبر پہ کھڑے ہوئے حضرت عمر اور یہ ڈکلیئر کیا. آگے جو الفاظ ہیں یہ نہ سمجھنے کہ واقعتاً حضرت عمر کے الفاظ ہیں، مگر الفاظ یہ ہیں ٹو متاز ایز ور ان فورس ڈیورنگ دا ٹائم آف دا ہولی پروفٹ. وہ دو متا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری طرح انفورس تھے اور اجازت تھی، ایک حج تمتع یعنی عمرے کے ساتھ حج کا ملا کر ادا کرنا، اور ایک وہ متا جو شیعوں میں رائج ہے. کہتے ہیں آئی ڈکری ناؤ بوتھ آف دیم ایز ان لافل. آج میں یہ اعلان کرتا ہوں اور یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ ان دونوں متا کو میں غیر قانونی قرار دے رہا ہوں. and will punish those who practice them. اور میں اس کی سزا دوں گا اس کو جو بھی ان پر عمل کرے گا. یہ حوالہ ہے تفسیر کبیر اور در منصور اور معالم التنزیل ایٹسیٹرا. اب یہ جو ہے بڑا بھاری ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ قرآن کریم نے اس وضاحت سے تعلیم دی ہو، عمر کھڑے ہو کر پلپٹ پر اعلان کریں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلسل یہ واقعہ ہوا ہو، اور ابو بکر کی خلافت میں بھی اور عمر کے اپنے زمانے میں بھی، اور وہ اعلان کریں کہ آج میں فیصلہ دیتا ہوں کہ یہ سب غلط ہے اور آئندہ سے کبھی نہیں ہوگا. یہ باتیں کر کے آخر پر وہ سوال اٹھاتا ہے کہ اب مسلمان امت کے لیے دو ہی فیصلے رہ گئے ہیں، یا تو قرآن کے دائمی حکم کو منسوخ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے میں تواتر کے ساتھ جاری رہنے والے ایک مسئلے کو رد کر دیں اور ابو بکر کی خلافت کے دور کی سنت کو بھی بالکل کالعدم قرار دے دیں اور عمر کے آدھے زمانے کی سنت کو بھی بالکل بے معنی اور لغو سمجھیں اور عمر کا فتویٰ مان جائیں. اب اختیار ہے ان کو، چاہے تو قرآن، رسول اور ابو بکر کے ساتھ رہیں اور عمر کے آدھے زمانے کے ساتھ، یا آدھے عمر کی بات مان کر ان سارے تقاضوں کو نظر انداز کر دیں. یہ بہت زبردست اس نے وکالت کی ہے اور متع کے حق میں نے کبھی اس سے زیادہ زوردار وکالت کبھی اور نہیں پڑھی. اب اس کا قصہ کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی بڑی دیواریں جو قائم ہو رہی ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ اس تعلق میں جو یہ حوالے دیتے ہیں وہ حوالے ہی جھوٹ کا پلندہ ہے. امام راضی کہ امام راضی مانتے ہیں، امام راضی سختی سے رد کر رہے ہیں اس بات کو. امام راضی نے سب سے بڑی مضبوط دلیل اس مروجہ اثر کو قبول نہ کرنے کے حق میں دی ہے. کہتے ہیں عمر کی طرف جو یہ بات منسوخ کر رہے ہیں یہ تو ہو سکتی ہی نہیں، اتنی عقل کے خلاف ہے کہ اگر اسے تسلیم کر دیا جائے تو اس دور کے کسی مسلمان کی مسلمانی باقی نہیں رہے گی. کیونکہ عمر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہوں ممبر پر کہ جو قرآن اور سنت کے مطابق رائج مضمون تھا آج میں اسے منسوخ کرتا ہوں، تو وہ ماننے والے جتنے تھے ان سب کا اسلام گیا اور کوئی بھی حیثیت اس کی باقی نہ رہی. کھلم کھلا بغاوت کی ہے عمر نے اسلام کے خلاف، جس سے یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے سب مسلمانوں نے قبول کیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. تو پھر چھٹی کرو اسلام سے، پھر تو سارا اسلام ہی باقی ہو گیا. یہ حضرت امام راضی کہہ رہے ہیں اور یہ ہیں ہمارے میر صاحب. کیسی دیدہ دلیری ہے، کہتے دیکھ لو حوالہ امام راضی کا. مراد یہ ہے کہ امام راضی نے جو بھی بات کرنی تھی کسی حوالے سے کرنی تھی نا، تو انہوں نے وہ ایک ہی جگہ ملتی ہے جو کئی 100 سال کے بعد ایک مصنوعی حدیث میں آئی ہوئی ان لوگوں نے. اس کی کوئی بھی حقیقی سند موجود ہی نہیں ہے. مفسرین نے حوالہ دیا ہے، وہ بھی غالباً شیعہ مفسرین نے یہ ایجاد کی ہے. تو پھر آگے بات چل پڑی. اس کو بنا اس کا ذکر حضرت امام راضی نے ضرور کرنا تھا، کیونکہ وہ میر صاحب کے شاگرد نہیں رہے کبھی بھی خدا کے فضل کے ساتھ. میر صاحب تو افتراء کے فن کے ماہر ہیں، تو انہوں نے حوالہ بالکل ٹھیک دیا ہے، وہی حدیث لکھی ہے جو میر صاحب بیان کر رہے ہیں، مگر لکھتے ہی پھر رد شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نہایت لغو بات ہے، ناقابل قبول ہے. اگر اسے مان لیا جائے تو اس زمانے میں ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا. کیونکہ جنہوں نے بھی عمر کے اس باغیانہ فیصلے کی تائید کی اور قرآن اور سنت کو پس پش ڈال دیا اور اول دور کے اجماع کو پس پش ڈال دیا، ان کے باغی اور دہریہ اور اسلام کے منکر ہونے میں شک کون سا باقی رہ جاتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اس حدیث کو رد کر رہے ہیں. کہتے ہیں قطعاً کوئی جواز نہیں ہے. دوسرا ان کے استنباط کا حال اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک وہ جو ترمذی کا حوالہ تھا وہ کیا تھا؟ وہی کون سا تھا وہ؟ اس میں ابن عمر کے حوالے سے بات. ہاں وہ یہ جہاں جا کے یہ اپنی بات کو خوب زور کے ساتھ بالآخر آخری تقریر میں اس طرح اس کو 100% ثابت کر دیتے ہیں کہ جو آدمی ناواقف ہو اسلام سے وہ پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ اس سے بڑی مضبوط وکالت متع کی ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں. ابن عمر خود حضرت عمر کا بیٹا وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے باپ نے جو یہ حرکت کی ہے یہ ناجائز حرکت تھی، اور اس کے اپنے زمانے میں یہ کام ہو رہا تھا. یہ کہاں سے اس نے نیا مسئلہ نکال لیا؟ اور حوالہ ترمذی. اب یہ ایسے مفتری صاحب ہیں یہ قرآن کی تفسیر لکھنے والے کہ میں نے آپ کو جب کہا تھا نا کہ ویری بھی بڑا ظالم ہے مگر مفتری نہیں ہے، کیونکہ وہ غلط نتائج تو نکالتا ہے مگر اصل جو حوالے ہیں ان میں افطرا سے کام نہیں دیتا. جی یہ صاحب افطرا میں تو حد سے آگے نکلے ہوئے ہیں
چنانچہ ترمذی ٹٹولتے پھولتے ہمارے علماء بیچارے کئی راتوں سے محنت کر رہے تھے، ہر صفحہ دیکھا، ہر لفظ پہ غور کیا، کہتے ہیں اس کا اشارہ بھی کوئی ترمذی میں نہیں۔ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے نے جو یہ اعلان کیا کہ میرا باپ غلط نکلا، کہتے ہیں کہیں کوئی اشارہ نہیں۔ اور خود انہوں نے ایک اور حدیث گھڑی ہے جو ان کے سارے مسلک کو برباد کر دیتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران یہ اعلان کیا کہ اگر عمر یہ حرکت نہ کرتا اور یہ فتویٰ نہ دیتا تو بہت سے مجبور بیچارے زنا کے ظلم سے بچ جاتے۔ انہوں نے کرنا تو کچھ تھا ہی، متع نے کیا تو زنا کر لیا، ایک ہی بات ہے۔ تو اب سوال یہ کہ حضرت علی کا قرآن کہاں گیا، حضرت علی کی سنت کہاں گئی؟ پہلے تو وہ ایک عام شہری تھے، ایک خلیفہ کے تابع، اب جب خود خلیفہ بن گئے تو حضرت عمر کو اجازت دے دی کہ وہ شریعت کو منسوخ کر دیں اور خود اس کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ ایک لفظ بھی حضرت علی کی طرف سے ایک ذریعہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جب خود خلیفہ بنے تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ عمر نے جھوٹ بولا، ظلم کیا، اسلام سے مرتد ہو گیا، جب اس نے قرآن کی حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا حکم جاری کیا، اس لیے میں اب دوبارہ متع کو جاری کرتا ہوں، کوئی حوالہ نہیں۔ تو ان کے نزدیک جتنے بڑے جرم کے مرتکب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کی تکرار کی ہے حضرت علی نے۔ اور پہلی دفعہ کسی سوراخ سے ڈسا جانا تو پھر بھی سوچا جا سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی، مگر دوسری دفعہ اسی سوراخ میں انگلی ڈال دینا، یہ کہاں سے، کس حساب سے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ جانتے بوجھتے یہ کہتے ہوئے کہ قرآن کریم کی تعلیم کی خلاف ورزی کی، حضرت علی خلیفہ بنے رہے اور کہیں بھی متع کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ سارا جھوٹ ہے۔ جو اصل احادیث ہیں وہ میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صاحب کیسے بڑے مفتری ہیں جو اسلام کے، جو قرآن کی شرع کے اوپر آج یہ یعنی اسلام کے قرآن کریم کی شرع کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں۔ میں نے تو آج تک کوئی ایسا مفسد شارع قرآن نہیں دیکھا جیسے جناب میر صاحب ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، مگر جس نے یہ حرکت کی وہ تو اسی دن مر گیا جس نے یہ حرکت کر دیا۔ باقی کل انشاءاللہ